لیس البر، نہیں ہے یہ کوئی نیکی. ایک جگہ لیس البر ہے، خود لیسے کی بھی قسمیں ہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین. ایسی صورت میں اسم واقع ہے، اور جہاں البر ہے وہاں اسم مقدم ہے، مؤخر ہے بتاویل، اور خبر مقدم ہے خاص فوائد کے لیے. بعض اوقات خبر بھی معرف باللام ہو جاتی ہے، جیسے کہ مختصر المعانی میں موجود ہے. لیس البر، نہیں ہے کوئی نیکی، یعنی البر الکامل، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ پھیر دو چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف، یہ کوئی نیکی ہے صرف. ولکن البر بر من، لیکن نیکی اس کی ہے من آمن باللہ 1، والیوم الآخر 2، والملائکۃ 3، والکتاب 4، والنبیین 5. یہ 5 معتقدات ہو گئے. عقیدے مضبوط ہو، 5 نکتے ہو. وآت المال علی حبہ، دے مال خدا کی محبت میں ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین مانگنے والوں کو، پھر رقاب غلاموں کو. یہ ایک ہو گیا انفاق. واقام الصلاۃ 2، وآت الزکاۃ 3، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا 4، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. یہ 5 عملیات ہو گئے. 5 عملیات، 5 معتقدات اور 5 عملیات. مجاہد کے آزما لو، پختہ کر لو، پھر دیکھو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. پہلے 5 معتقدات ہے. من آمن باللہ 1، والیوم الآخر 2، والملائکۃ 3، والکتاب 4، والنبیین 5. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ عملیات میں سے ایک مرحلہ ہے انفاق کا. واقام الصلاۃ یہ 2، وآت الزکاۃ یہ 3، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، عہد و پیمان پورا کرنا یہ 4، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، جم جانے والے تکلیفوں میں، بیماریوں میں، اور خاص کر میدان جنگ میں. یہ 5 عملیات ہو گئے. 10 خصال جس مجاہد کے ہو، 5 اعتقادی، 5 عملی. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ واقعی سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ واقعی پرہیزگار ہیں. پہلے فرمایا تھا ھدی للمتقین، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہاں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. بات سمجھ لو، صداقت کا امتحان ہمیشہ عمل میں ہوتا ہے. قرآن کو دیکھو، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ کلمہ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کا بھی تو امتحان ہوا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سچے اور جھوٹے کا امتحان ضروری ہے، اور وہ جہاد کے ذریعے. نہیں یہ نیکی کہ تم موڑ دو چہرے قبلے کی مشرق یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر. دے مال اس کی محبت میں، دے مال اس کی محبت میں. نقطہ سن لو، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے مال اس کی محبت میں دیا؟ اس کے محبوبوں کو دے، طلبہ کو دے، مدرسوں کو دے. یہ نہیں کہ اس ملحد و زندیق کو دے جو کہتا ہے ایجاب قبول لڑکا لڑکی خود کر لے، مولوی کی ضرورت نہیں، خطبے کی ضرورت نہیں. اس زندیق کو جا کے جمع کرتے ہیں
جو کہتے میں انسان ہوں، انسانی خدمت کرتا ہوں، اسلام ہو یا نہ ہو، میں انسانیت بغیر امتیازی مذہب کی خدمت کرتا ہوں، معاذ اللہ، زندیق اور ملحد۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، دے مال خدا کی محبت میں۔ کن کو دے؟ اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ تیری چیزیں کھاوے۔ خدا کی قسم اصحاب اموال کو علماء کا شکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے مدرسے قائم کر کے اور بہترین مصرف ان کے مال کا پیدا ہوا ہے۔ اب بھی یہ مدرسوں سے مطمئن نہ ہو اور ملحدوں کے ہاں جمع کرے، اصل میں مال گندا ہے، مال حرام برائے حرام رفت، گندا مال گندے راستوں سے جائے۔ سوات کے والی صاحب، اللہ، ان کے ہاں کچھ طلباء پڑھتے تھے، مولانا محمد ابراہیم صاحب پڑھاتے تھے، جن کی فتاوی ودودیہ ہے، بہت اچھے عالم، بڑے بزرگوں میں سے شیخ الہند کا شاگرد۔ اور اس زمانے میں علماء کے یہاں 20-30 طلباء، 40-50، یہ بڑا درس ہوتا تھا ہر مسجد میں، سوات، بنیر، دیر، باجوڑ، پشاور، مردان، ہر جگہ۔ اور والی صاحب بھی سادے سے مسلمان تھے، ان کی زمینیں بڑی تھی، لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے، اور اکثر کھانا ان کے گھر سے آتا تھا۔ تو بارش ہو رہی بہت شدید، سخت سردی ہے، اور بارش کی تیزی کی وجہ سے کھانے میں تھوڑی دیر ہوئی۔ یہ طلباء جو یہ دیر سویر نہیں جانتے، بس ہر چیز یہ جیسے وہ اس عورت کے متعلق حدیث میں ہے نا کہ اگر زندگی تیرے پاس اچھی گزارے، اخیر میں کہے گی کچھ تھوڑا سا کمزوری دیکھے کہ مارا آئے تو فی کا خیر ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں، سارا سال کھلاؤ، ایک دن کئی گل سڑ جائے یا تھوڑا مدرسہ تو بس توبہ کرو، بہت تکلیفیں پہنچ جائیں، ذلیلہ یہودی لن نصبر علی طعام واحد، تا پلار نکدا خبریں کڑے آگئی نہ پیدا ہے۔ طلباء ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا بیل جو راشن لاتے ہیں والی صاحب وہ بھی تک نہیں ہے۔ والی صاحب اپنے اوپر بوری ڈال کے سالم کا برتن پکڑے ہوئے، ان کا نوکر روٹیوں کا اتنا بڑا شکور سر پہ رکھا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے۔ والی صاحب نے کانوں سے سن لیا، تو یہ ہمیں بیل ڈنگر کہتے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ سال پورا ہو جائے تو حضرت سے کہیں گے ان کو نہ رکھو، جیسے مزلل صاحب کہتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں۔ خیال آیا غریب کا، کہاں خواب دیکھا رات کو قیامت قائم ہو چکی ہے، سب لوگ پریشان ہیں، والی صاحب بھی غمزدہ ہے اور رو رہے ہیں، ایک طرف کھڑے ہیں، اور جہنم پر پولیس رات کا پل بندہ ہوا ہے، جو چڑھتا ہے نیچے گرتا ہے، جو چڑھتا ہے۔ اتنے میں طلباء کا ایک پورا رش آ گیا، جتھا آ گیا۔ جیسے ہی طلباء پولیس رات پہ چڑھ گئے، وہ پل چوڑا ہو گیا، جہاں تک نظر جا رہی تھی پل کھلتا چلا گیا۔ اور ایک طالب علم نے دوسرے سے کہا ہمارا وہ بیل جو ہمیں کھانا لا کے دیتا تھا وہ بھی تو کھڑا ہے، کہا لے آئے اسے۔ طالب علم پولیس رات سے اتر کے والد صاحب کو بال سے پکڑا، حضرت آئی، ادھر بیل کے تھے، یہاں حضرت کے تھے۔ جب حضرت کی نیند کھل گئی، صبح آئے، مولانا محمد ابراہیم کی خدمت میں ذات و قطار روئے اور کہا واقعی ان کا بیل بھی انشاءاللہ نجات پائے۔ اللہ کی مقدس مخلوق ہے، تھوڑی سی ناشکری والی حرکتیں کم ہو جائے تو ان کے اولیاء ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کوئی ولیان نہیں خواہ دغائل ہونے کا گلا وہ تو سمول واڑی۔ جہاد شروع ہو گیا، اور جہاد کا پہلا مرحلہ مجاہد کی تربیت، فوجی کی ٹریننگ اور سپاہی کی مشق۔ اگر اس کی مشق نہیں ہے، پٹاخہ سن لے گا تو گھر بھاگ جائے گا۔ اللہ، مولانا جلال الدین نے مجھے کہا تھا کہ بعض اچھے طلباء کو بھیج دو کہ میں ان سے توپ، ٹینک، سب چیزیں چلواؤں اور ان کا دل بڑا ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اللہ،
جب مجاہد کے یہ 10 مرحلے اور خصلتیں مکمل ہو، اللہ پر ایمان ہو 1، آخرت پر 2، فرشتوں پر 3، کتابوں پر 4، تمام پیغمبروں پر 5، اور مال خرچ کر سکتا ہو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، غلاموں کے آزاد کرنے میں، اور نماز کا خوب پابند ہو، زکوٰۃ دینا جانتا ہو، عہد و پیمان پورا کرتا ہو، اور میدان جنگ میں اور تکلیفوں کے مقابلے میں ثابت قدم ہو۔ بأسا شدت المال، بأسا شدت المال، قلت المال، مال کی تنگی، ضراء المرض، بیماریاں، 2 حالتیں تکلیف دہ ہے۔ ایک تو آدمی کے پاس ضروریات کا فقدان ہو، یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہاں خزانے اور یہ تو اللہ کا شکر ہم کرتے ہیں، بہت ضروریات آپ دیکھتے ہیں میدان کی طرف پورا ادارہ ادھورا پڑا ہے، میدان کی طرف پورا ادارہ ادھورا پڑا، یہ سب تعمیر ضروری ہے، لیکن ہم شکر گزار بہت، ہم ہر مرحلے 1 گلاس پانی اور 1 وقت کی روٹی بھی عزت سے ملے، ہم کہتے ہیں خزانے اتر آئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوگا۔ وہین الباس، اور خاص کر رنگ کی گڑی، خاص کر رنگ کی گڑی، جنگ کے اوقات، توبہ توبہ، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ سیاست میں بھی پارسا ہیں، اور بعض لوگ مسجد اور مدرسوں میں بیٹھ کر بھی فاسق فاجر ہیں۔ توبہ توبہ، خدایا فسق و فجور سے پناہ نصیب فرما، اپنے اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر صداقت اور تقوی نصیب فرما۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ جب انتقال کا وقت آیا، ہچکیاں لگی ہوئی تھی، سانس چڑھی ہوئی تھی، ان کا داماد رب یسر ولا تعسر، رب یسر ولا تعسر پڑھ رہے تھے، تو مولانا نے پہلے تو آنکھیں کھولنا چاہا لیکن آنکھیں نہیں کھلی، تو وہی سے آواز دی وَتَمِّمْهُ بِالْخَيْرِ، کہ یہ ساتھ پڑھو نا، کیوں 2 جملے پڑھتے ہو آگے نہیں پڑھتے ہو؟ عالم عالم ہی ہوتا ہے۔ داماد نے کہا رب یسر ولا تعسر، خدایا آسان فرما، تنگی نہ سختی نہ فرما۔ مولانا نے آنکھیں کھولنا چاہا، نہیں کھلی، تو وہی سے آواز دی وَتَمِّمْهُ بِالْخَيْرِ، اور اسی کے ساتھ روح نکل گئی، آخری جملہ مولانا۔ اور مفتی محمود کراچی کے فقہا کو طلب کر کے ان کے سامنے ضیاء ٹیکس، جن کو یہاں کے علماء نے سوئی فہم کی وجہ سے، قلت تفقہ کی وجہ سے جائز زکوٰۃ کہا تھا، ان کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے اچانک جھٹکا کھایا۔ اتنی بڑی بات، فقیہ تھے، فقہ کے دفاع میں ظالم حکمران کے مقابلے میں علماء کے سامنے بیٹھتے، کیا مقام ہے، حج کے سفر کا اعظم ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھیں گے فقہا کی مجلس ہوگی، مفتی محمود فقہ پر تقریر کر رہے ہوں گے کہ اموال ظاہرہ اور باطنہ کا فرق ضروری ہے۔ آپ نے اموال باطنہ کو، حکومت کو خوش کرنے کے لیے ظاہرہ کہا ہے، یہ 1400 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ اور بینک میں جو لوگوں کے رقوم ہے، یہ یا قرض ہے یا امانت ہے، بینک ان کا نمائندہ نہیں ہے، ان کی ادائیگی سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی، ابطال الباطل، فقہ کا دفاع، احقاق الحق، اور آخری صدی کا حج عزم کر چکے ہیں، کل پرسوں روانہ ہو رہا ہے، اور اس گڑی میں انتقال ہوا، اور ایشیا کے مقتدر ادارہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں، اور اکابر فقہاء و مفتیوں کے سامنے کتنے درجات جمع ہوئے۔
کیونکہ ان لوگوں نے سیاست میں بھی اللہ کے دین کو، تقوی کو، صداقت کو اور پرہیزگاری کو جانے نہیں دیا، جانے نہیں دیا۔ وائی 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 وائی، توبہ توبہ۔ اب جب جہاد شروع ہوا تو جہاد کس قسم کا ملک لڑ سکتا ہے؟ جس میں 4 قاعدے نافذ ہو۔ یاد رکھنا، 4 قاعدے اور قوانین ملک میں موجود ہو تو جہاد کامیاب ہوگا، ورنہ جہاد فائدہ نہیں کرے گا، مطلوبہ نتائج سے جہاد محروم ہو جائے گا۔ پہلا قاعدہ، ملک میں ایسا قانون موجود ہو کہ ظالم سے ظلم کا بدلہ، حتیٰ کہ کوئی قتل کر لینا حق تو مقتول کے بدلے میں قصاص ہو جائے۔ تو فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ یہ السیاست المدنیہ ہے۔ شہر میں سیاست کا عروج ہو اور سیاسی اقتدار کے حکمرانوں کو یہ قانون نافذ کرنے کی توفیق ہوئی ہو کہ وہ ظالم سے اور قاتل سے ظلم اور قتل کا انتقام لے سکے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، فرض تم پر بدلہ لینا مقتولین کا، قصاص نافذ ہو۔ ایک قاعدہ۔ دوسرا قانون، ملک میں کوئی شخص اور اس کا مال کوئی غلط طریقے سے نقصان نہ کرے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ آیت نمبر 180۔ فرض یہ تم پر کہ مال کی تقسیم باقاعدہ شرعیہ ہو، اس کا عنوان ہے۔ مال کی تقسیم باقاعدہ شرعیہ ہو کہ کوئی کسی کی عزت و آبرو، مال و دولت، جائیداد اور مکان کو غلط ہاتھ نہ لگا سکے۔ تقسیم المال بالقاعدۃ الشرعیہ ہو۔ کتب علیکم۔ اور